صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسن بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ تالاب کنارے پر کہیں پر سفر پہ روانہ ہو کے تالاب کنارے پر تھا، تو وہاں پر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بچھو، بڑا سا بچھو ہے، اور وہ بچھو تالاب کنارے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہاں پر کیا کہ ایک مینڈک تالاب سے نکلتا ہے اور کنارے پر تیر کر جاتا ہے اور اس بچھو کے پاس ٹھہر جاتا ہے۔ تو جیسے ہی بچھو کے پاس وہ ٹھہرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ بچھو مینڈک پر آ کے سوار ہو جاتا ہے، اور مینڈک پھر جو ہے اس تالاب میں اس کنارے سے اس کنارے طرف تیر کر کے جاتا ہے اور اس کنارے پر جا کر کے اس بچھو کو وہاں اتار دیتا ہے۔ تو فرماتے کہ میں بھی جب اس بچھو کو دیکھا، یہ حیرت انگیز واقعہ کہ بچھو مینڈک پر سوار ہو گیا اور سوار ہو کے اس کنارے سے اس کنارے تک وہ مینڈک اس کو چھوڑ آیا، کیا ماجرا ہے۔ تو ہم لوگ بھی تالاب کے اس کنارے پر گئے تاکہ دیکھیں کیا معمہ ہے، یہ بچھو کرتا کیا ہے اور مینڈک نے اس کو یہاں پر لایا کیوں ہے۔ تو اب وہ بچھو وہاں پر اتر گیا کنارے پر، مینڈک کنارے وہاں پر بیٹھا رہا۔ اب اس کنارے پر ایک ایسا نوجوان تھا جو شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا، اسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا اور پڑا تھا۔ تو وہاں پر ایک سانپ اس کے گلے میں لپٹ کر اسے ڈنک مارنے ہی والا تھا کہ بچھو نے فوراً سانپ پر حملہ کیا اور اپنا ڈنک کو ایسا اس سانپ پر مارا کہ بچھو کے ڈنک سے سانپ تلملا اٹھا اور وہاں سے فوراً ہٹ گیا، اور بچھو کے مارے ہوئے ڈنک کے زہر سے وہ سانپ چھٹپٹا کر تل ملا کر وہیں پر وہ ٹھنڈا ہو گیا، مر گیا۔ اب جو ہے وہ بچھو پھر وہاں پر آیا اور مینڈک کے پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ مینڈک اب اس بچھو کو اس پار سے اس پار پھر لے آیا اور وہ چلا گیا۔ تو اب یہاں پر جو ہے اس وقت میں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو زمانے کے ولی تھے، جو بہت ہی کامل ولی تھے، اللہ کے مقبولین بندوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ولی کامل تھے۔ تو اس نے نوجوان کو ہلایا ڈلایا اور ہلا کر کہا کہ نوجوان، تم بے ہوشی کے عالم میں شراب پی کر کے پڑے ہو، کیا تمہیں پتا ہے اللہ پاک نے تمہاری مدد کیسے کی ہے؟ اور سارا واقعہ انہیں بتایا کہ بچھو کس طرح آیا، مینڈک کیسے آیا، اور تمہیں جو ہے تم پر سانپ سوار تھا، ڈسنے والا تھا، بچھو نے ڈنک مار کے سانپ کو ختم کر دیا، تو اللہ پاک نے اس ذریعے سے تمہاری جان بچائی، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو تم اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، شراب پی کر دھت پڑے ہوئے تھے، دیکھو تم رب کی نافرمانی کر رہے تھے مگر رب نے تمہیں بچایا۔ اللہ پاک بندوں پر کیسا مہربان ہے، کس طرح رحم و کرم فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے ایک گنہگار بندے کی جان کو بچھو کو بھیج کر بچایا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو جب نوجوان کو یہ واقعہ پتہ چلا کہ اللہ پاک نے کیسے میری جان بچائی اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، تو دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک کیسے اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، اس کی نافرمانیاں کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا، شراب پی رہا، زنا کر رہا، تو بندہ اگر مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو مصیبت کے وقت میں بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی گناہوں سے باز رہیں، بے شک اللہ پاک رحم و کرم فرمانے والا ہے، ہمیں اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے نیک اعمال میں لگ جانا چاہیے۔ تو وہ نوجوان جب یہ واقعہ سنا تو وہ ایک جانب چلا جا رہا تھا، تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اب اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں، اب میں جا رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت میں ایک دم مشغول ہو جاؤں گا۔ پھر وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ تو اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے،
ہمیں گناہوں سے بچ کر رب تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنی چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ جزاک اللہ۔